اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی جملہ صاحبان ایمان و امیر المؤمنین علیہ السلام کی آمد اس پرسعید موقع تے میں مبارکباد پیش کرنا ہوں مبارک دی وصولی واسطے اور اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سرکار دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری دعا ہے جنہ عزیزہ نے مہربانہ نے اس جگہ اتنا سواریا اور خوبصورتیاں بنائی ہیں اپنے امام دی آمد دی خوشی اللہ پاک انہوں ہمیشہ خوش رکھے، پاکستان اللہ پاک ہمیشہ آباد رکھے، پاکستانیوں کو آباد رکھے، تمام مذاہب نو مکتب اہل بیت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، انسانی فطرت ہے کہ خوشی اور غمی دا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی سبب تو بغیر بندہ خوش ہو جائے اور کسی وجہ تو بغیر بندہ غم زدہ ہو جائے۔ اگر انسان ہے زندہ ہے، مذہب دی اتنا گل نہیں، مسلک دی گل نہیں، مسلم ہے عیسائی ہے کوئی نہیں، مسلک دی گل نہیں، مسلم ہے عیسائی ہے کوئی نہیں، وہ خوش ادو ہوتا ہے جدے اندر کوئی خوشی دی لہر اٹھتی ہے کسی وجہ تو، اور بندہ جدو غم زدہ ہو جاتا ہے وہ بھی کسی وجہ تو غم زدہ ہوتا ہے۔ یہ دوویں گلاں دا تعلق دل تے دماغ نال ہے۔ دل تے دماغ دو شیواں ہون تے بندے دے منہ تو پتہ لگتا ہے یہ غم زدہ ہے یا اس ویلے بندہ خوش ہے۔ تساں کبھی لیلے دا حساب لایا ہوئے پر لیلا راضی کدو ہوتا ہے، لیلا غم زدہ کدو ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تعلق حیوانہ نال نہیں، یہ تعلق انسانہ نال۔ انسانہ دا پتہ لگتا ہے وہ راضی کدو ہوندے نے، انسانہ دا پتہ لگتا ہے وہ ناراض کدو ہوندے نے، انسانہ دا پتہ لگتا ہے وہ خوش کدو ہوندے نے۔ انسان دے چہرے تو پتہ لگ جاتا ہے غم زدہ پیچھے کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ یہ جتھے ماتم ہوتا ہے تو جتھے نوحہ خانی ہوتی ہے، جدو اتھے جھنڈیاں لگدیاں نے، لائٹاں لگدیاں نے، پھول ہوندے نے، سہرے ہوندے نے، آخر یہ بیت الحزن وچ خوشی دی وجہ تے کوئی ہے نا؟ یعنی بیت الحزن ہے، امام بارگاہ ہے، یہ دے وچ خوشی دی کوئی وجہ تے ہے نا؟ تے او دی وجہ میں پہلے دسنا چاہ قرآن حکیم جو دسنا چاہ وجہ دانا پتہ نظر ہوندی امیر المومنین دی وجہ نہیں، حضرت علی دی وجہ تو خوش ہے، پاڑے دی وجہ تو منہ انجو ہے۔ اگر کوئی بندہ تھوڑا جا کٹیا بیٹھا ہے نا تو وہ دھند تے پاڑے دی وجہ تو بھی، ورنہ اندر تے سارے تے خوشی بنا، اندر تے سب تے خوشی الحمدللہ مولا دی خوشی ہے، تے مولا والے سارے مولا ہی بیٹھے ہیں تے خوش ہی بیٹھے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ حضرت علی علیہ السلام دی وجہ تو اسی خوش ہیں، اور اس خوشی دا میں سبب قرآن چ پڑھوں گا۔ سورہ مبارکہ جمعہ خالق فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے مبعوث کیا اپنے رسول کو بیچ امیوں کے، کرتا وہ کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ، جو لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے پیغمبر، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اے نبی دیا ڈیوٹیاں، اللہ فرمایا میرا نبی لوگوں پر آیتیں پڑھتا ہے، پھر لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، ان کو حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو لوگ کھلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، جس نے گمراہی سے بندوں کو نکال کر ہدایت عطا کی وہ میرا نبی۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی نے لوگاں نو گمراہی چو کٹ کے ہدایت چ لیاندا ہے، آیتاں پڑھیاں نے، انہاں تے تلاوت کیتی ہے، انہاں تے تزکیہ نفس کیتا ہے، انہاں نو کتاب دی تعلیم دیتی ہے، انہاں نو حکمت دی تعلیم دیتی ہے، تے لوگاں نو گمراہی چو کٹ کے تے پھر ہدایت دے وچ لے آندا ہے۔
یہ جن بندے میرے سامنے بیٹھے نے سارے الحمدللہ میرا خیال مسلمان نے، تے مسلمان بھی اسی کوئی ارادے نال نہیں ہوئے، ساڈے مسلمانی گل پی گئی اس واسطے کہ پیدا ہی مسلمانوں دے گھر ہوئے ہیں، سانو جمن لگیا کی پتا سی جس مذہب پیدا ہوئے ہیں یہ شراب حرام ہے، سور دا گوشت حرام ہے، سود دا کھانا حرام ہے، یہ زنا حرام ہے، یہ نجائز قتل کرنا حرام ہے، یتیم دا مال کھانا حرام ہے، غصب دی جگہ تے مسجد بنانا حرام ہے، سانو نہ حلال دا پتا سی نہ حرام دا پتا سی۔ کوئی بندہ سدیا کسے، وہ ایک کان چ بانگ آ گیا، دوجے چا کامت آ گیا، ساڈے گل پہ تواڈے چو جے کوئی ارادے نال ہویا تے ہاتھ اٹھا کرے نا، بہت شکریہ۔ میں آنا تواڈے چو جیڑا کوئی ارادے نال مسلمان ہوئے ہے سارا کچھ پڑھ کے بھی آ حلال ہے تے آ حرام ہے تے میں مسلمان ہون لگا، رولا ہی کوئی نہیں۔ وہ جڑا بانگ آکھی وہ بھی کتوں باہروں سدیا سنے، ساڈے تے گھردیاں بھی نہیں آکھی۔ جنہ دے بیٹے اپنے ہے نا بیٹے اللہ عطا کیتے نے بیٹی یا بیٹا، وہ درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہوں وہ بندے ہاتھ کھڑا کرو جنہ اپنے بچے دے کانے چ اذان آپ آکھی، آپ آکھی، مولا تانوں جزات ہے، بہت شکریہ۔ یہ جڑے بندے نو اذان اقامت نہیں آتی وہ پھر اپنے بچے دے کانے چ بھی اذان اقامت نہیں دے سکتا، وہ پھر مولوی صاحب نو ادوں سدتا ہے جدو سارے جی باہر نکل گئے ہوں۔ چلو وہ جدو بچہ پیدا ہوتا ہے بچے دا والد بھی چارہ باہر نکل جائے، ماموں بھی باہر، چاچا بھی باہر، تے سارے بندے وقت ایسا ہوتا ہے بی بی دی پردہ داری دا، یارہ مستور دی پردہ داری ہوتی ہے، دی خاص پردہ داری ہوتی ہے، ادو سارے جڑے محرم ہوتے ہیں نا وہ سارے باہر نکل جاندے نے تے مولوی صاحب منڈے تے رومال رکھ کے بانگ آکھنا سبحان۔ ہوں مولوی ساری کمزوری تو واقف ہو گیا ہے کہ جنہوں اپنے منڈے واسطے بانگ نہیں ہوندی ہے مسلمان کڈے کو وڈے ہون گے۔ تے جڑا بندہ آندا سی سادہ بندے ہاں سانو اذان تے اقامت نہیں ہوندی، تینوں سادے نو منڈے جمن دا پتہ ہے؟ سبحان اللہ، بڑے ہو سادیا، تینوں یہ پتا ہے کہ شادی بھی کرانی ہے پھر بچہ بھی پیدا ہونا ہے تے تو اللہ دیا بندیا نماز تے تو مرضی نال پڑھنی ہے، اب منڈے دے کان واسطے اذان یاد کر چھڑ دے تو کی ہو گئے؟ یار اذان یاد کر چھڑو، اقامت یاد کر چھڑو، کم از کم بچہ پیدا ہوئے۔ دل کرتے جڑے بانگ آکھن مولوی آندے نے وہ سارے میرے خلاف ہو جان کہ ساڈا 1000 مروا کے تو وچوں کی لینا۔ میرا خیال ہے انہوں 1000 ضرور دے دیو، لیکن جنہیں ہاتھ کھڑے کیتے نے میں سلام پیش کرنا، جنہیں اپنے بچیاں نے پیار نال اٹھا کے ایک کان چ اذان آکھیے دوجے کان چ اقامت آکھیے تے جڑے بندیاں نو یاد نہیں مہرباناں نو وہ غور نال سن لین کہ اذان دے وچ قد قامت صلاۃ پائیے نا تے وہ اقامت بن جاندی، دو باری قد قامت صلاۃ آکھنا ہے تے اوہی اذان اقامت بن جاندی ہے، ایک باری ادھر رکھنی ہے ایک باری ادھر رکھنی ہے۔ سارے خوش قسمت سی جنہاں نو اسلام ماں دی گود چ ملے۔ چل بھائی یار تسی سارے بعد چ مسلمان ہوئے کہ ماں دی گود چو جڑے وہ تو بولو، سانو ماں دی گود چو اسلام ملے نا، ماں دی گود چو اسلام ملے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے بڑے لوگ نے، کمال دے لوگ نے، بڑے لوگ نے، نبی پیچھے نمازاں پڑھنے والے، نبی نال قربانیاں دین والے، نبی نال حج کرنے والے، نبی نال بیع کے افطاریاں کرنے والے، وہ یار نبی نال رشتہ داریاں کرنے والے، اسی تے صحابہ دی جُتی جیسے بھی نہیں، وہ بڑے بڑے لوگ نے۔ جو میں ایک گل تو ایک اینگل تو میں سوچنا کہ حشر والے دن جدو ساڈے ورگے بھی گئے نا اوتھے تے صحابہ بھی اوتھے ہوئے، اسی انہاں نال رل تے نہیں نہ سکدے، وہ بڑے لوگ نے، پر ایک واری سانو غور نال ویکھ کے ہو سکدا صحابہ آکھن یار تو حد مک گئی ہے تواڈے مقدر دی، تواڈی ماں بھی مسلمان سی تے پیو بھی مسلمان۔ تو غور فرمایا ہو سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ساڈے جیسے گناہگار تے رشک کرن کہ یار تسی جدو جمے ہو تہاڈی ماں بھی مسلمان تے تہاڈا پیو بھی مسلمان۔ اے بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اکھ کھولے تے مسلمان تے چہرے تے نظر پہ۔ چلو بھائی کنے بندے جشن اگلی باری پھر گرمیاں چ رکھ لی۔
خوشی دے تہوار ہوندے نے، پھر خوشی دے دن تو خوشی دے دن ہی ہوندے نے. کئی بندے نا وہم کرتے ہیں، وہ آتے ہیں کل جے شہادت دا دن گزرے حضرت زینب سلام اللہ علیہا دا، تے اج تساں اگلے پڑھ جدو کل بنتا ہے اتنے تساں گویا جشن رکھ لیا. یہو جی گل جہی ہے نا جی، یہ ایویں پریشان ہونے کی لوڑ نہیں. اگر اس طرح سوچن لگیے نا، اس طرح سوچن لگیے تو پھر میں تمہیں مثال دے دینا. یہ 3 رجب نو حضرت امام علی نقی علیہ السلام دی شہادت. کدوں؟ بولو بولو. 3 رجب نو تے 13 رجب نو پھر انہوں دا 10واں بنتا ہے. پھر انہوں کی کرنا؟ 3 رجب نو اگر شہادت ہوئے تو 10واں تو پھر 13 رجب نو بڑھیا نا. تو ادھر بندہ یہ سوچ کے آ کے تمہیں آ کے بھئی امام علی نقی دے 10ویں آتے ہیں تو جشن پہ کر دو. یہ مطلب یہو جی گل تو بندہ نہیں سوچ سکتا. 5 رجب نو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی شہادت. پتہ تو 5 رجب نو شہادت. 5 رجب تو بعد 28 جڑی ہے نا جی، انہوں حضرت امام حسین علیہ السلام دی رخصتی ہے مدینہ. 5 نو بھی ماتم وکھرا ہوتا ہے، تے جو رخصتی ہوندی ہے ادھر ماتم وکھرا ہوتا ہے. تے تسی اگلے پاسے ہوں شعبان چڑھ پڑن لگا ہے. ہوں 3 شعبان نو تے 4 شعبان نو جے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا 10واں نیڑے آ جائے تے 3 دا جشن بھی گیا تے 4 دا جشن بھی گیا. یہ مطلب یہو جی سوچن لگو گے تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا. گل صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں دی خوشی نال خوشی کر لو، انہوں دی غمی نال غمی کر لو. جدوں کوئی شہادت دا دن آئے ادھر ضرور شہادت والا اہتمام کرو. جدوں شہادت دا دن گزر جائے تو پھر ان دی خوشیاں دا اہتمام ہو سکتا ہے. یہ کوئی حرج نہیں. جے 10ویں 4 یہ گنن لگے تو انہوں سہولت جاؤ گے، تو انہوں صاحب ہی نہ لگے گا کہ خوشی کدوں کرنی ہے تے غمی کدوں کرنی. مولا تو انہوں جزا دے. اس واسطے سردی کو محسوس نہ کر کے میں دوبارہ عرض کر رہا. اسی جدو اک کھولی ہے نا، جڑی میں اماں ویکھی ہے نا وہ مسلمان سی، جڑا میں ابا ویکھیا نا وہ مسلمان سی. تے جڑا بندہ اج میرے نال رل کے آکھے میں تیرے برابر ہون لگا تے اج انگریز تو مسلمان ہو جائے، انگریز ہوئے تے اج میری عمر دا مسلمان ہو جائے، وہ جنیاں بھی گلاں کرے نا انہوں میں ایکو گل نال چپ کرا چھڑنا ہے. جدو اک کھولی سہی ادو مسلمان تے نظر پئی سی کہ ابے صحیح سائی تے نظر پئی سی. یہ مطلب ہے میرے تے تیرے ورگا فخر کرتا ہے کہ جدو میں اک کھولی ہے نا میری مسلمان ماں تے نظر پئی ہے، میری مسلمان پیو تے نظر پئی ہے. او دے برابر بندے لبنا جس اک کھولی ہے تے محمد تے نظر پئی ہے. حضرت علی علیہ السلام دی شکریہ قبلہ، حضرت علی علیہ السلام دی اکھ دا افتتاح بھی نبی دے چہرے دے ہوئے. افتتاح کی نو آن دیو اچھا فیتہ کٹ دے، فیتہ کٹ کے آن دے یار شدو فیتہ کٹا جاندہ افتتاح ہوندہ ہے. تو انہوں پتہ تختی لگ گئی ہوندی ہے، اتھا لکھتا ہوندہ ہے، اتھے انہوں ایک کپڑا پایا ہوندہ ہے، ایک پردہ پایا ہوندہ ہے، ایک نیفہ پا کے نا اتھے نیفہ پا کے لیکن رسی پا کے تا لمکایا ہوندہ ہے. وہ جڑا بندہ ہوندہ ہے وہ افتتاح کرتا ہے، وہ رسی کھجدہ ہے، وہ سامنے نظر آ جاندہ ہے. انہوں آندہ نے افتتاح حیدر قرار دی اکھ دا افتتاحی محمد دے چہرے. بہت شکریہ. اگر تسا سنیا ہوئے تے 3 دن حضرت امیر المومنین نے آنکھ ہی نہیں کھولی. حضرت علی دی والدہ ماجدہ نے آکھیا یا رسول اللہ یہ تے آنکھ ہی نہیں کھولدا. فرمایا فکر نہ کرو میرے ہاتھاں تے رکھو. رکھیا تے حضرت علی نے آنکھاں کھولی ہیں. مینوں انج لگا ہے جویں مولا آکھیا ہوئے کہ مولا تو بھی مولا تے میں بھی مولا. مولا دا دل کردہ ہے میری اکھ دا افتتاح مولا دے منہ تے ہو. اے حضرت علی علیہ السلام نو سعادت حاصل ہے کہ انہاں اکھاں بند رکھیاں نے تے جدو اکھ کھولی ہے نا تے سب تو پہلے محمد دا چہرہ ویکھیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے. مینوں لگدا ہے تا نبی آکھیا سی لے علی تو اکھ کھولی ہے میرے چہرے تے میں اعلان کرنا جڑا تیرا چہرہ ویکھے گا وہ دی عبادت ہو جائے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے کام تھوڑا جا گرم ہو گیا ہے. چاکاں والی آخر چاکاں والی آوے اے میں پہلا پنڈ ویکھیا جتھے جڑے انار پہ چل دے. وہ جڑے انار ہوندے نے یہ رات نو چڑھائی دے نے وہ روشنیاں نکل دیا. یہ مطلب ہے یہ روشنی وچ روشنی ہے، روشنی سامنے انج بھی روشنی ہے، اگوں کسے انار چلا چھڑیا ہے. یہ جڑا روشنی وچ روشنی ہوئے نا اینوں آدھے جے نور نالا نور. لو جی کچھ ایمان دی گرمی نال کوئی چادراں ٹیلیاں ہوئیاں تے ہے نا. لو جی
بہت اچھا ہو گیا ماحول، بسم اللہ جزاک اللہ۔ میں عرض کر رہا کہ پیغمبر نے لوگوں کو ہدایت چ لیا ہے، کٹ کے گمراہی سے، کتاب پڑھ پڑھ کے، تزکیہ نفس کر کر کے، حکمت کی تعلیم دے دے کے، اگلی آیت چ ملا دے۔ اللہ فرماتا میرے حبیب جڑے بندے تیرے سامنے نے انہاں نال تو آیتاں پڑھیاں، انہاں دے سامنے تو قرآن پڑھیا، انہاں نو معجزات بکھائے، انہاں نو روشنی چ لیاندا، اندھیریاں چوں گمراہی چوں کٹ کے ہدایت چ لیاندا۔ ہر نبی نے کام کیتا ہے، تساں کلیاں نے نہیں کی، ہر نبی نے کام کیتا ہے، تساں کلیاں نہیں کیتا۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک یہی بندے کام کرتے رہے جڑے اساں بھیجے نے، لیکن تہاڈی ایک وکری ذمہ داری ہے، وہ کسی اور دی نہیں سی۔ کیوں نہیں سی؟ پچھلے نبیاں تے نبوت ختم نہیں ہوئی، تہاڈے تے نبوت ختم ہوئی، تے میری ڈیوٹی ود کی ہے۔ فرمایا اے قرآن دی سورہ مبارکہ جمعہ دی 3 نمبر آئے تھے، یہ دے وچ ملا دے، میں خوشی دی وجہ بتا سکتا۔ اللہ فرماندہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ صرف آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کے بعد آنے والے ہیں ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ۔ سبحان اللہ، اپنے دور دے لوگوں ہر نبی نے ہدایت کی ہے، لیکن میرا حبیب جڑے بندے وآخرین منہم بعد میں آنے والے، آخر والے، اے جڑے اتھے بندے بیٹھے نے امام بارگاہ، جڑے جشن کرا رہے نے سارے مہربان، 200 سال بعد بندے بھی اور ہونے نے، کران والے بھی اور ہونے۔ گھبرا گیا وہ 200 سال تھوڑی عمر جے، 400 کر لیے، 500 سال بندے گھبرا گئے کہ سا ٹر جانا تو باقی اور ہونے۔ تو انہوں پتہ ہے پہلا بھی بڑے جا مکان اتنے بڑے نے وہ ٹر گئے نے۔ حضرت علی قبرستان چو گزرے تے فرمان لگے اٹھ کے ویکھو، آ کے ذرا ویکھو، وہ جنہوں اپنے سمجھتے سو نا انہیں جو اور بندے بڑھ گئے، تھوڑیاں بیویاں نے دوجیاں شادیاں کر کے اپنے گھر وسا لے، آ کے تو ویکھو، آخر ٹر جانا سارے۔ 200 سال میں بتھیرا آکھیا کہ بندے پریشان نہ ہون کہ 200 سال بعد پڑھنے والے بھی اور ہون گے، میرا پڑھنے والے ہی اور ہون گے، تسی ادو بھی اتھے ہی ہو۔ مطلب ہے تمہیں ساڈی موت تے یقین ہے، اپنی کا یقین ہی نہیں۔ میں بیانا جے پڑھنے والے اور ہون گے، اے تہاڈی خیر ہوئے سننے والے بھی، وہ جڑے 200 سال بعد اتھے بیٹھے ہون گے نا، اتھے بانی سننے والے پڑھنے والے، اونے آخرین منہم، ہمارے آخر والے، وہ 200 سال بعد جڑے آنے نے اونے ساڑھے آخر والے، یعنی بعد چاہن والے۔ اللہ فرماتا آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اے میرے حبیب جو تیرے بعد قیامت تک آنے والے ہیں، جو تیری ملاقات بھی نہیں کر سکے، ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ، ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے پیغمبر تو بعد ہدایت دا انتظام کنے کیتا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے۔ ہن میں خوشی دی وجہ دس رہا، حضرات قرآن میرے سامنے، وہ جڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد اللہ نے ہدایت دا انتظام کیتا ہے نا، او دا جشن جے۔ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جشن، جشن کا ہے، خوشی کا دیئے، سسی راضیاں، اسی جشن پہ کرنے ہیں، اسی خوشی پہ منانے ہیں، اسا پھول رکھے نے، آپ بار بچیاں نے، جڑیاں اتے جیکٹا پائیاں نے، انہاں تے کدی مہندیاں تے بھی نہیں پائیں۔ خدا دی قسم ایسیاں چمکیلیاں اور خوبصورت، صرف پتہ لگے اسی اج راضیاں۔ اسی کیوں راضیاں؟ آؤ بھائی ساڑیاں ویس کوٹاں تے جیکٹاں تو لے کے تے اینا پھلا تک وجہ دس دیاں۔ وجہ ایک کیے، اسی راضی اس واسطے ہیں، اسی شکریہ واسطے آج ایتھے کٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو محمد تو بعد سانو آوارہ نہیں چھڑے۔ سبحان اللہ، سانو پیغمبر اعظم تو بعد اللہ نے سانو آوارہ نہیں چھڑیا۔ جن نے ساڈا خیال رکھے انہوں نے لا الہ الا اللہ۔ اور یار جن نے ہدایت کا انتظام کیتا ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ۔ تے جدی ہتھی انتظام کرایا ہے انہوں نے محمد رسول اللہ۔ تے جڑا انتظام ہے وہ لا الہ الا اللہ۔
اچھا جی، یہ لوگ آتے ہیں فلانا بندہ تے میں گل کی ایک دم ہی تو گرم ہو گیا، ایک دم ہی وہ ایک دم گرم والے ہونے والے فرق کتنے نے؟ آ تو مر کے 20 منٹوں بعد گرم ہوئے، کئی باری بندہ ایک دم گرم ہو جاتا ہے، البتہ آج والا مجمع نا 20 منٹ میں ہوئے رہے، ہوں مر کے تھوڑا جہا گرم ہوئے۔ سیال ہی تو تمہیں پتا اگ بھی بالی ہوگی تو سیک ہانڈی نو چرن والی لگتا ہے، گرمیاں دی ہانڈی جلدی پک جاتی ہے، سیال گرم ہوندیا ہوندیا چر لگ جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ پرانے زمانے چ مولوی کھلوندا سی تے لوگ کوکا پین لگ پہ سن، اور بندے نے بابا جی اٹھیے مولوی شروع ہو گیا جی، وہ آتا ذرا گرم ہو لین دو، ہوں پچھوں ہی گرم آتے ہیں۔ ہوں گرمی والی گل کو نہیں اتنے آ کے ہونا جی ساؤنڈ چڑھی مولیاں ساکروں اتوں پڑھیا تو اگے اتوں پڑھیا تو ادو اگے، ہوں گرموں گرم ہی ہے کام۔ ہوں تو توجہ رکھی 20 منٹ 21 منٹ بعد الحمدللہ تا ایمان کا جوش پیا نا، ویسے تو گرمی نہیں نا، تھی میرے تے گرم ہو جاؤ تو میں تے گرم ہو جاؤں، اللہ معافی دے۔ گرمی ہے ایمان دی، حرارت ہے ایمان دی۔ حضرت علی علیہ السلام دی ولایت نے اللہ نے واجب قرار دیتا، نبوت مصطفیٰ تو یہ مطلب ہے حضرت علی دی ولایت ڈنگر مارن دا نام نہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ آیا سی اب بدعا دے گیا ساری مجھ نو خرک پی گیا، اللہ دیا بندیا وہ مجھا بیمار کرنے والے ولی نہیں ہوندے، مجھا دین والے ولی ہوندے، برباد ہی کرنے والے ولی نہیں ہوندے۔ جڑیاں بیبیاں تعویذ کران جاندیاں نا انہاں دا ککھ نہ رہے، ولی ککھ بچاندے نے ککھ اڑاندے نہیں۔ خدا دی قسم ولایت علی نو بندے کدی محسوس کرنا، اللہ سانو آوارہ نہیں چھڑیا۔ میں آج ولایت دا ترجمہ ایکو جملے چھے ایکو فکرے چھے کرنے لگا، نبوت کے تحفظ کو ولایت کہے۔ ہائے ہائے، نظام نبوت کو جو نظام تحفظ دیتا ہے اس نظام کو ولایت کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ فرماندہ آن والی نسلہ دا انتظام اور انتظام کیتا ہے، وہ پیغمبر نے دووے لفظ غدیر چو مل جنگے، اہل حدیث کتابوں چو مل جنگے۔ پیغمبر نے فرمایا لوگو میں تم میں دو قسم کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ اہل حدیث کتب جو میں پڑھے ہیں، پیغمبر نے فرمایا اور میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا آری مولا ہے۔ ہوں مصیبتیں پہ گئی ہیں، مصیبت نہیں بلکہ میں تیرا چنگا ہی ہو گیا، مصیبت میرے منہ چوں نکل گئی۔ بڑے جے اہل سنت دوست نے جڑے حضرت علی کو مولا منتے، بڑے جے اہل سنت نے جڑے حضرت علی نو مولا منتے، وہ جدو حضرت علی دی کو تعریف کر بیندے نے، اوصاف علی بیان کر بیندے نے، فضائل علی جو میں پڑھن لگا نا میں نے کو نہیں پا، مشہور ہے ساری شیعت مشہور ہے، پیا شیعہ دا مولوی ہے شیعہ بیٹھے ساڑھا کو جڑے اہل سنت حضرت علی دے فضائل تے حضرت علی دی کرامات تے حضرت علی دے معجزات بیان کر دینا، تو انہوں پتہ ہے انہوں تے بھی اہل سنت ہی بچوں شک کر لگ پیندے نے کہ تو صحیح اہل سنت نہیں، تو صحیح اہل سنت نہیں۔ آج دی جڑی تازہ مثال ہے نا، وہ یاسین قادری صاحب نو تھوڑا بہت جانتے نہیں جانتے، وہ اہل سنت ایک مولوی نے عالم نے حضرت علی دی فضیلت دے قائل، وہ اندر ہے کہ نبی تو بعد تمام صحابہ تو حضرت علی افضل، نبی پاک تو بعد تمام صحابہ تو حضرت علی افضل۔ انہوں نے لوگوں نے پرچہ کراتا ہے، پرچہ ہو گیا، وہ اندر چلے گئے نے کیتی انہوں حضرت علی دی فضیلت، وہ اندر چلے گئے نے کیتی انہوں حضرت علی دی فضیلت بیان، حضرت علی دی فضیلت یہ منوں سمجھ نہیں آئی۔ جس بندے انہوں نے پرچہ کرایا ہے انہیں ایک کلیہ کتھوں بنا رہے ہیں کہ حضرت علی دی فضیلت صحابہ دی توہین ہے۔ بہت شکریہ یار، دیکھو نا کلیہ کسے کونوں ہی بنا رہے ہیں کہ جڑا واہ جی واہ، میرا خیال تائید ہو گئی کہ ایک بندہ قبلہ حضرت علی دی فضیلت بیان کرتا ہے، وہ حضرت علی دی فضیلت بیان کرتا ہے، وہ اندر دجھے صحابہ دی توہین ہوگی، وہ فضیلت جو حضرت علی دی ہوگی تو صحابہ کو حضرت علی نہ لڑے نے، جنہیں حضرت علی نہ لڑ پوے اسی انہوں صحابی نہیں سمجھتے، کوئی صحابہ دی تو ہاں خدا واسطے صحابہ دی دشمنی مولا علی نہ پہنچ رہی ہے۔ پہ ایک بندہ حضرت علی دے اوصاف بیان کرتا ہے، صفتہ بیان کرتا ہے، وہ اندر صحابہ دی توہین ہوگی، وہ صحابہ دی کا دی توہین ہوگی۔ تسی یہ نہ کرو کہ جنہا حضرت علی دی فضیلت بیان کرے او دیتے پرچہ کران دی بجائے تسی صحابہ دی فضیلت بیان کرو۔ وہ یارہ کو ڈھک جا پیا
اپنے جڑا بندہ تہاڈا آئیڈیل شخصیت ہے انہوں پرچا کراتا نے اندر کراتا نے وہ تسی ریمارکس تھلے پڑھو کمنٹس پڑھو تھلے لکھیا نے اے سنی نہیں اے سنی نہیں اے شیعہ ہے اے سنی نہیں اے شیعہ ہے میں تو آؤندے نے نا باہر آ ہی جانا نے انشاءاللہ آ ہی جانا نے میں ملاقات ہو ہی جانی ہے انہوں نے میں ضرور مشورہ دینا ہے کہ تمہوں جو نا آگ چھڑے ہے اے نہیں سننی اے نہیں سننی اے نہیں سننی تو تسی ہن کی کڈو اس گل مطلب ہے تسی ہاتھ بن کے نماز بھی پڑھو اگر تسی تراوی بھی پڑھو اگر تسی ختم بھی دعاؤ تسی چھوٹی یارویں بھی دعاؤ بڑی یارویں بھی دعاؤ تے پھر حضرت علی دی فضیلت دی وجہ تو او جو مندے ہی نہیں پہ تسی اہل سنت ہو تسی سنی ہے ہی نہیں تو ہے ہی شیعہ تو ہے ہی شیعہ تو ہے ہی شیعہ تے تسی بھی کڑھائی والی ٹوپی لا چھوڑو جو جان چھوڑو چھٹو پڑھو جی بسم اللہ جی میرے مہربان ذاکر بڑے خوبصورت ذاکر تشریف فرما ہو گئے میں نزدیک گل کرنا یہ جڑے ہر سال کو شیعہ 15 بھی بات جاندے نا علاقے علاقے 15 بھی 10 15 2 4 5 پنڈ چو 1 2 دوسرا پنڈا چو 1 2 جڑا شیعہ بات جاندہ وہ اسی شیعہ نہیں کرتے وہی کٹ چھڑ دے وہ اسا کسی نو کی شیعہ کرنا سام تک ہی لوگ کافر آندے جس بندے نو سارے جہان نے کافر مشہور کر چھڑے اس کسی نو اپنے مذہب وچ کتھے لے آنا سانت لوگ کہوں جی کافر آگ چھڑے وہ 2-4 باری حضرت علی نو علیہ السلام آندے نے حضرت علی علیہ السلام تے فضیلت بیان کرتے ہیں حضرت علی نو مولا آندے نے او آندے نے تسی نا وچوں او آندے نے اسی سنی ہیں اسی اتنا بھی پڑھیے او آندے نے پھر بھی تسی نا کچھ ہو گیا ہے تو وہ آندے نے توڑی یار سامنے نماز ہاتھ بن کے پڑھی اس کا پاہمیں بن کے پڑھی اندروں تینوں کچھ ہو گیا ہے وہ مسیطے کھلو کے آندہ ہے اوے میں سننی ہاں اور میرا ابا سننی اوے میں اہل سنت اوے میں نو قرآن دی قسم ہے وہ آندہ میں اہل سنت ہاں وہ آندے نے نہیں آج رہا تو علی دیا طریفہ کرنا پچھو تینوں کوئی ہو گیا وہ آندہ چلو ٹھیک ہے پھر ہو گیا ہے تو ہو گیا اے پیاؤں گا جی اے پیاؤں میں تو انہوں اپنے پنڈ دی مثال دینا اے 13 رجب نو نا اے 13 رجب ہون گزری ہے میرے پنڈ دا ایک نوجوان ہے زمیندار ہے خاندان سارا اہل سنت نے اس نا ایک بیان دے دیتا انہیں اپنے بیان چھے 7 چیزاں بیان کیتی ہیں نوجوان ہے آکے سے درس دا طالب علم نہیں زمیندار ہے نوجوان ہے اچھے کھاندے پیندے لوگ نے اس ایک بیان جاری کیتا 13 رجب نو اس آکے لوگوں آج اس شخصیت کی ولادت ہے جس لفظ نے وہ سا کہ آج اس شخصیت کی ولادت ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کی اب تسی چپتا کی طرح ساڑھے ہاں قبول کرنا لی گل کوئی نہیں حضرت علی نے اعلان اسلام کیتا ہے قبول اسلام نے کیتا لیکن اس اپنے مذہب کے مطابق آکھیا کہ لوگوں آج وہ دن ہے اس بلاگ بنایا آج وہ دن ہے جس دن وہ شخصیت دنیا پہ آئی ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا دوسری اس گل کی تھی یہ وہ شخصیت ہے 7 گلاں اس کی تھی دوجی اس گل کی تھی ساڑھے پہنے دا نوجوان اہل سنت دوسری اس گل کی تھی ہن کئی بندے میرے منہ والوں پہ ویندے ہیں تہاڈے پنڈ تے سنی بھی انج دے ہوندے ہاں وہ سکے آج وہ شخصیت دنیا میں آئی ہے جسے سب سے پہلے اسلام قبول کیا دوجی گل اس پاری کیتی ہے ایک لوگوں دے بسوں نکل گئی ہے وہ سکے وہ ہے جس کی پرورش ہی حضور نے کی تیسری وہ سکے ہے وہ ہے جس نے سب سے زیادہ مصطفیٰ سے وفا کی اور کسی جنگ میں پیٹ پھیر کر نہیں گئے یہ سکے اگلی گل انہوں نے کیتی ہے کہ وہ مولا ہے اور مولا رہیں گے پھر انہوں نے کہتا ہے وہ شخصیت 13 رجب کو آئی ہے جس کو حضور نے فرمایا تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی تو ہم صاحب لگتا ہے پہ بندہ پڑھے لکھا بچہ نہیں پھر اسا کیا ہے کہ وہ شخصیت دنیا میں آئی ہے جسے حضور نے فرمایا میں کانوں سے علامت دوں گا جس کے ہاتھ میں ہمیں اللہ فتح دے گا کہ آخری اس گل کیتی ہے کہ لوگوں میرا مولا تمہارا مولا سب کا مولا تے مبارک ہو گئے وہ دے تھلے کمنٹ ساؤن لگ پائے شیعہ ہو گیا ہے شیعہ ہو گیا اگلے پاڑکوں نو پھر نوجوان نو
ویڈیو بنانی پئی، اس پھر اعلان کیتا ہو سکے حضرات میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں اور حضرت علی سے محبت کرتا ہوں، اگر صحابہ سے محبت کرنا سنی ہونے کی دلیل ہے تو میں سنی ہوں، علی سے محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ انہاں مہرباناں ہر سال انشاءاللہ آپ ہی 5-7 بندے جنہیں مولا آکھنا ہے انہوں بھی کٹ چھڑنا ہے، جڑا علیہ السلام آکھنا ہے انہوں بھی کٹ چھڑنا ہے۔ یہ جویں جویں بندے اہل بیت اطہار دے اوصاف بیان کردے نے، مولا علی دے اوصاف بیان کردے نے اور اپنی کتاباں جو کردے نے، یا تے ساریاں گلاں شیعہ دے مسئلے کو چھوڑ انہاں دے مسئلے کچھ نہ ہون۔ ایک میں صاحب لایا ہے، یا علی مقدر ساڈے کوئی کمال نے، مقدر ساڈے کوئی کمال نے، اسی تے تیرے مشہور اگے ہی ہو چکے ہیں، پاویں کڈے گناہگار ہاں، اگوں سوا دے وے جیڑا علی آندا ہے انہوں ساڈے الگ چھڑ دے۔ ایک ایسی گل ہے جیڑا 2 باری علی علی آندا ہے انہوں ساڈے الگ چھڑ دے۔ اس واسطے تانوں کسے مناظرے دی لوڑ نہیں، اللہ انج ہی کرم کری آؤ، جدوں انہاں مننا ہی نہیں ادھروں کٹ ہی دینا ہے۔ میرا خیال ہے ادھروں بندے نکل گئے کہ یہ دروازہ علی تے اگے ہی دروازہ ہے تو کھلا ہے، الحمدللہ جڑا ہونا چاہتا ہے آ جائے۔ یہ مطلب ہے ایس ویلے اویئرنیس پہنچ رہی ہے، گل لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اہل سنت دوستاں دی مینوں میرے سامنے قرآن مبارک آئی ہے 13 رجب نو مبارک، اہل سنت دوستاں دی مینوں مبارک آئی ہے پہ مبارک۔ ایک تو میرے دوست نے مبارک بھیجی تو میں انہوں آکھا جناب شکریہ بہت مہربانی، تو پھر یہ گل ہے پہ جدوں کسی حال جائیے تو اتنے 500 دے کے آئیے تو پھر حق بنتا ہے نا، تو تسا مبارک دیتی ہے تو آڈیا بھی کوئی کام بنیا تو سانوں ہی دسیا جی گل ہے بھائی۔ میرا مطلب ہے بھی آخر یار بھائی چارہ بھی تو کچھ ہے ہوتی ہے کہ نہیں، ورتوں بھی کچھ ہے ہوتی ہے کہ نہیں، دنیا تے آئے نے تسا خوشی دیتی ہے تو تہاڈا مبارک دیتا مولویاں دوں تروں لڑ کے کہ حضرت علی کعبے وچ نہیں آئے، تہاڈے تک پہنچے حضرت علی کعبے وچ نہیں آئے۔ حضرت علی دی کو تکلیف ادوں بھی اینی ہوئی سی تے اج بھی ہونی ہوئی۔ اگلی گل دا جواب بھی کسے شیعہ نہیں دیتا، کسے شیعہ انہوں نے جواب نہیں دیتا، وہ اہل سنت ہے۔ یہ بڑا آرام ہو گیا جی، یقین کرو۔ ظہور احمد فیضی صاحب اہل سنت دے عالم نے، میرے کو انہوں دی کتاباں موجود نے، انہوں نے آکھیا جڑے بندے آج شروع ہوئے ہیں کہ حضرت علی کعبے وچ نہیں آئے، کعبے وچ نہیں آئے، حکیم بن حزام ایک ہے سی او کعبے وچ پیدا ہویا سی۔ او سکے تنوں ایک گل دساں، اگر کوئی حکیم بن حزام کعبے وچ آیا تے مولا علی کعبے وچ نہیں نہ آیا، حکیم بن حزام کعبے وچ آیا بھی ہوئے نا علی تے نہیں نہ ہو سکتا، علی نہ بھی آیا ہوئے تے علی پھر بھی علی۔ ہاں شکریہ مہربانی، شکریہ۔ اگلی گل انہوں اور کی تھی زمان و مکان، اے ذکر اہل بیت ہو گیا چاکاں والی، یہ ہو سکتا ہے حافظ آباد بھی، یہ ہو سکتا ہے علی پور بھی، یہ ذکر مکان دا محتاج نہیں۔ اچھا پرانے زمانے چی ہوندا سی ہن بھی پیا ہوندا ہے، اس زمان دا بھی محتاج نہیں کہ کہڑے زمانے چ ہونا ہے کہڑے زمانے چ نہیں ہونا۔ ذکر کون و مکان دا محتاج نہیں، کون و مکان ذکر دا محتاج نہیں۔ ذکر نو پریشانی نہیں میں کتھے ہوا، مکان نو پریشانی ہے میرے وچ ہوئے، زمانے نو پریشانی ہے میرے زمانے میں ہوئے۔ واہ اہل سنت عالم دین ظہور صاحب میں سلام پیش کرنا، او فرماتے ہیں لوگوں تم نے پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ علی کعبے میں تشریف نہیں لے آئے۔ او فرماتے تو ایک گل دساں، جن پر اللہ درود پڑھے وہ کون و مکان کے محتاج نہیں، کون و مکان ان کا محتاج ہے۔ نہیں اجے میں گل نہیں پہنچا سکیا، گل میری بڑی وزنی ہے، سردی دی وجہ تو انج پیا ہوں، سردی تے آنڈا بڑی دیر نہ ابلدا۔ او فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید علی کو فضیلت ملی ہے کعبے کی وجہ سے، جب ہم کہیں گے کہ علی کعبے میں نہیں آئے تو فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ واہ اہل سنت، تو میرے گوانڈ مسجد بنا میں تیرے پیچھے نماز پڑھا،
کمال کی تیسو اسا کیا ہے تم سمجھتے ہو شاید حضرت علی کو فضیلت کعبے کی وجہ سے ملی ہے، اسے کہا نہیں، کعبے کو فضیلت علی کی وجہ سے ملی۔ کمال ہے، اسا کہ ابو طالب کے بیٹے کو فخر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں کعبے میں آیا، کعبہ فخر کرے کہ مجھ میں علی۔ نسبت، شکریہ، کوئی نسبت اس خاندان دی بلند ہے یا مکان و زمان دی بلند ہے؟ مدینہ نبی تو پہلا مدینہ سی، نبی آئے تھے منورہ ہو گیا، کعبہ پہلے مکہ پہلے مکہ سی، نبی دا قدم آیا تھا مکہ معظمہ ہو گیا، عرش پہلے عرش سی، نبی گیا تھے عرش مول۔ یہ مطلب ہے نسبت اینا دی بلند کر دیئے، باقی دی نسبت اینا نو بلند نہیں کر دیئے۔ میرے کو 7 نسبتاں نے، او میں پڑھ دینا توڑا سامنے، ہوں فکر نہیں کرنی، میں نے اپنے ٹائم دا پتہ ہے، میں تو 2 بجے جانا ہے تے 10 منٹ بچ باقی نہیں، انہاں 10 منٹاں چ 7 نے بحث ہونا تے کرا تے 7 5 35 منٹ تے اور چاہیے نا، چلو ایک تے بحث ہوئے تے 5 منٹ تے 7 5 قبلہ 35، میں 35 نہیں، میں عزیزاں نوں وقت دینا۔ 7 نسبتاں میں نے قرآن چ لبیاں نے جڑیاں فضیلت دے معیار نو واضح کر دی، وہ میں 7 پڑھ دینا۔ پہلی نسبت سورہ مبارکہ، دوسریاں میں آیتاں نہیں پڑھنیاں، دوسرا صرف میں نشاندہی کرنی کیونکہ وقت دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں، انسان نال میں گل پہ کرنا۔ ویسے جدوں بچے گیند سٹ کے وہنی چ حاجی دے کپڑے تے چھٹا پا چھڑنا، وہ آندا انسان بنا۔ تہاڈی کیا بات ہے، اگے وہ بچے ہوندے نے، اے اگے وہ دمبے ہوندے نے، اگے بھی تو انسان ہی نے۔ یہ دا مطلب انسان بننے واسطے بھی کچھ نہ کچھ چنگے کام۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، گل انسان نالے، انسان شیعہ بھی ہوئے، سنی بھی ہوئے، اہل حدیث بھی ہوئے، دیوبندی ہوئے، انسان تے ہوئے نا۔ کئی باری تو انہوں پتہ ہے لوگی مذہب نہیں بہندے، صرف آندے نے تیرے جو انسانیت موقع۔ ہائے ہائے، یہ دا مطلب ہے صدقہ جامع قبلہ جدہ چی انسانیت موجود ہے نا، انہوں اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، میں نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ذرا مرد دا نام لو نا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اوہ آج جڑے بندے بیٹھے ہو جڑے اکے ہی چپ کر گئے ہو، تسی بارش نہ ٹک گئے ہو۔ اوہ ایسی اولاد آدم نہیں، آدم راکھو نا۔ اللہ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، بیٹھے ہو آدم دے بیٹے ہو، آدم دے بیٹے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرات تسی انہوں میں شامل کری، آدم دیا بیٹیاں بھی درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ ساری کدی اولاد آدم دی، ساڈا سارے دا ابا کون ہے پیچھے؟ اے تھوڑی خیر ہوئے، کون ہے ابا؟ آدم۔ اپنے ابے دی عزت کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے۔ جڑا اتھوں والے دے ابے دی ہتھی پہ آدم نو کی سمجھدا؟ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ میں نا بھائی ابے دی کوئی عزت ہونی چاہیے کہ ہونی چاہیے۔ لو جی اسی وڈے پیو دے پتر انج سانو کو پتہ سمجھے پاوے نہ سمجھے، شیعہ سنی سارے اسی وڈے پیو دے پتر، آدم علیہ السلام دے پتر۔ ایڈا وڈا پیو ہوئے نا عزت دار تے زندگی دھیان نہ گزاری تھی۔ باپ 5 ٹائم دا نمازی ہوئے تے پتر دا کسے سی سائیکل دی ٹائر چو ہوا کٹ گیا، لوگ آندے نے بندہ بن ہوئے، پیو ویکھ تے کام ویکھ۔ پیو ساڈا عزت والا جے تے جے سمجھدے ہو میں بیان کرا دلیل تے میں دسنا۔ لو جی تہاڈا تے میرا سانجا جڑا ابا نا، ایڈے وڈے با عزت پیو دے اسی سارے پتر ہاں، جڑا ساڈے ابے نو نہیں سی نہ چکیا، اللہ کہے تیرے تے لعنت۔ یارا آجے بھی تے تعارف ہے نا حضرت آدم دا، حضرت آدم نبی سان، حضرت آدم رسول سان، ساڈے ابا جی بھی تے ہے سن۔ میں نے ایک بندہ تھا تو ہے کہیں ہے، میں کہنا بڑی شے ہوں،
اچھا کس بنیاد تے؟ میں جڑا میرے ابے نو نہ چکے ہوتے اللہ لعنت کر دے. کہڑا تیرا ابا؟ میں آدم. تن میرا بھی ہوئی. یہ مطلب ہے نکلیا جڑا ساڈے ابے کی تعظیم نہ کرے او دی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، تے جڑا حسنین دے بابے دی تعظیم نہ کرے او دی جڑی نماز رہ گئی او لگڑا روزہ رہ. بڑے پیو دے پتر اگوں اللہ نے کی فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے آج میرا 7 نہیں پڑھیا جان، انہاں 10 منٹوں چ ایک ہی پڑھی جان، باقی میں گن چھڑا گا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے، قبیلوں میں خاندان بنا دیے، لِتَعَارَفُوا تاکہ تم پہچانے جاؤ. یہ مطلب ہے پہلا بندے دا جڑا تعارف ہے وہ ماں پیو تے خاندان ہے. ایک خاندان دے بندے سارے بیٹھے نہیں، ابا ایک ہے، خاندان الگ الگ نے. کچھ پاکستان چ بڑے بڑے خاندان نے، کچھ چھوٹے چھوٹے خاندان. اللہ فرماتا سا خاندان لڑن واسطے نہیں بنائے، تعارف واسطے بنائے. یہ مطلب جہے خاندان چ میں آیا وہ میرا تعارف بن گیا، جہدے تسی آئے ہو وہ تہاڈا تعارف بن گیا. چٹھا صاحب آئے نے جی، چٹھا صاحب آئے نے، تعارف ہی ہے. چلو چیمہ صاحب آئے نے، یہ بھی تعارف ہے. ورک صاحب آئے نے، یہ بھی تعارف ہے. پٹی صاحب آئے نے، آ جاؤ. بٹ صاحب ادھر آ. تعارف ہے نا. یہ خاندان کنے بنائے؟ تھوڑے بندے بولے قرآن پہ پڑھنا کنے بنائے؟ اے مینو جس خاندان چ کلیا کنے کلے؟ تو جس خاندان چ کلیا کنے کلے؟ اللہ نے. خاندان کنے بنائے؟ اللہ نے. قبیلے کنے بنائے؟ بولو بولو. اللہ نے. جڑی اللہ شے بنائی ہوئے نا انہوں یوں یوں نہیں کری گا. اٹھاؤ سر اٹھاؤ. کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑے خاندان دا بندہ نہ سمجھے. ساڈا بھی خاندان اللہ ہی بنایا ہے. تینوں جڑے خاندان چ رکھیا تینوں مبارک، جڑے خاندان چ میں آؤ مینوں مبارک. جڑی میری اماں اللہ بنائی ہے ٹھیک ہے، جڑا ابا اللہ دیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. میرا ابا نہ چیمہ ہے، نہ چٹھا ہے، نہ ٹلو ہے، نہ گجر ہے. پھر بھی ابا تو میرا ہے نا، میرا تو پھر وہی ہے نا. اماں بھی وہی ہے نا. ابے تے بھی مطمئن، اماں تے بھی مطمئن. آ جڑے تکے رہے پہ سید بنتے نہ اماں تے مطمئن ہے نہ ابے تے مطمئن. قریشی تو جعفری، جعفری تو ہاشمی، ہاشمی تو ہاشمی قریشی تے اتھوں سدھا بخاری. قبیلے کنے بنائے؟ اللہ نے. خاندان کنے بنائے؟ تے مطمئن رہو، خدا دی قسم مطمئن رہو. جی اللہ عادل ہے، شیعہ مذہب ہے اللہ عادل ہے. جس خاندان نے تو اس بھیجیا تو میں نو بھیجیا اسی ایسے ہی قابل ساں. چل بھائی ایک مصیبت ہے کہ پاکستان چ خاندانوں کی گل شروع کریے. تو انہیں گل دسا اتنے خاندان کچھ ایسے نے بڑے بڑے خاندان وہی بڑے نے. مینو ایک زمیندار سی، جٹ میرا یار سی، بڑا باریک سی تے بڑا لطیف سی تے بڑا اوترا بھی. وہ مینو آتا ہے بھی سانو نا ایک گل دی سمجھ آیا. میں کی ہو سکیا اللہ نے جدوں حضرت آدم نو بنایا نا تو مٹی بنایا ہے تو وہ سوارا سورا کر دیا جی خروچ خراج کے مٹی ڈگی ہے نا وہ سارے کم ہی بنائے. ہو سکیا تارڑ تے چٹھے تے ورگ تے گجر تے ٹلوں تے چیمے یہ بڑے بڑے خاندان تے اللہ نے آدم علیہ السلام دی اولاد بنائے نا. تے وہ جی کچھا کچھا جو مٹی آ اتوں نکلی سی نا آ پیرا شہرا چو ہاتھوں چو ادھر ادھر خروچ کرا جی سوارا کری دی کوئی شہر کانڈیاں شانڈیاں نہ جی بھور پار سی نا بھور وہ سارے کمی بنے نے. میں اتوں حساب لایا کہ اے اندروں سانو سارے چٹھے بھور ہی سمجھتے. سبحان اللہ. ایک تمہیں دساں پاویں اسی بھور نال بھی بنے نا مٹی تے آدم دی لگی ہے. ہاں انشاءاللہ ابا ساڈا بھی ہو ہی رہے گا. یہ مطلب ہے ساری دنیا دے خاندان اللہ نے بنائے نے. ہوں میرا دل کرتا ہے ایک کرسی تے چیمہ بالا نال چٹھا بالا نال ٹلو بالا نال ورگ بالا نال پٹی بالا نال سیال بالا نال سیال بالا
نال جٹھاؤ بالا جنہیں جنہیں میں یاد آؤں دے نال گجر بالا نال بٹ صاحب نو بالا وڈے وڈے خاندان کرسیاں تے بہ کے اونا دے اگے قرآن رکھ کے پوچھا وڈے وڈے خاندانیوں اس خاندان دا پتہ جے جنہ تے اللہ درود پڑھ دے ہر اٹھاؤ مولا تانوں جزائے خیر دے اس خاندان دا پتہ جے جنہ تے اللہ درود پڑھ دے جڑا بندہ اہل سنت بھی ہے اپنی نماز وچ دو خانداناں دا ذکر کردا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یار تکا کے پڑھو کی ہو گیا تواڈے کول علی پورے تے نال رسول نگر علی تے رسول جتھے ہوئے اتھے بھی کلمہ نہیں ہوندا اتھے بھی درود ابراہیمی بندے نہ ہوندا ہوئے کی پہ کرتے کسی دا نام علی پورے کسی دا نام رسول نگر اتھے تے دین اونجی بڑے ہیں گلیاں یا ابراہیم تے او دے خاندان تے درود ہے یا مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل تے درود ہے او یارا بڑے بڑے خاندان آلے ہو اوہ انہاں نو سلام کر جاؤ جنہ دے ذکر تو بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہون آوائی شروع کر 7 فضیلتاں قرآن چو میں پڑھ لوں ایک تے مکان لگا 7 کٹھیاں پڑھ دیں لگا اوہ ہوئے ٹائم قریب ہو گیا میں صرف گنن لگا آیتاں دے نمبر ساریاں نہیں پڑھیاں جانی سورہ مبارکہ الحجرات دی آیت نمبر 13 دے مطابق سب تو پہلا تعارف قبیلے دے سورہ الحجرات اسے 13 نمبر دے آخر تے معیار عزت دا تقوی ہے تیسرا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 24 نمبر آیت ہے معیار تربیت ہے سورہ زمر ادھے وچ معیار علم ہے سورہ سجدہ معیار ایمان ہے سورہ نساء معیار جہاد ہے سورہ شمس معیار طہارت نفس ہے 7 شیواں وچ کوئی بلند ہوئے تو پھر وہ جوڑ کوئی نہیں سب تو پہلا خاندان ہے چل خاندان میں علی دا پڑھ دینا علم پھر پڑھا گے موقع ملیا تو ایمان علی پھر پڑھا گے موقع ملیا تو طہارت نفس پھر پڑھا گے موقع ملیا تو پھر نبی جڑے 7 معیار نے وہ تو شروع نہیں میں کر سکتا ٹائم مک گیا خاندان علی دا میں پڑھ دینا جے کو خاندانی طور تے علی دے برابر ہی تے لے سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ مولا تانوں جزا دے ہوئے یار دجا معیار تقوی تیسرا تربیت ہے اتھے ہی مکا دینا زیادہ نہیں چل خاندان میرے مولا علی دا دس ایک کوئی گل ہے دجی نہیں میں کرنے جڑا نبی دا خاندان ہے وہ علی دا خاندان صدقہ جاواں جڑا نبی دا دادا ہے وہی نبی دا دادا نبی پاک دا دادا بھی وہی ہے تے علی دا دادا بھی وہی ہے خاندان میرے مولا علی دا نبی دا خاندان ہے خاندانی طور تے علی اس بلندی دا نام ہے جنوں صحابہ دا وہم پہ گیا کئیاں بندیاں نوں صحابہ دا اینا وہم ہے جنہ صحابہ نوں ہی اپنا وہم میں ٹی وی تے تسی ویکھو ایک مولوی حضرت علی فضیلت پڑھے نا تے دجے مولوی نوں اندروں سوڑ چڑھی ہوندی پہ یہ چپ کرے تو میں صحابہ دی فضیلت پڑھا انہوں اندروں ڈاؤن لگ گیا ڈاؤن پہ جے حشر والے دن میں تو صحابی مل کے آکھیا کہ تیرے ہوندیاں علی دیاں صفتاں کر دے سن تے تیری سنگی کسے مل چھڑی تو کیوں نہیں صفت کی تھی او بے فکر ہو جو صحابہ تو انہوں کچھ نہیں آندے ممی اتھا ہی ہونا ہے انشاءاللہ تو سامی اتھا ہی ہونا ہے جے سانو ہوش رہا نا تے بے فکر ہو جو صحابہ تو انہوں کچھ نہیں آندے علی نو افضل مان جو صدقہ جانا یار جڑی گل صحابی آپ نہیں کرتے عاشقاں نو کیڑی مصیبت بن گئی آ جڑے پیراں دے مرید ہوندے نا پیر وڈا گوشت کھا بھی لوے نا کوڑا مرید اندر بابے را نہیں کدی کھاتا باوے ری منجی تے بھی سو جاندے نے کار وہ نال مرید گیا ہوئے نا مریداں تے وہ آندہ باوے ری سپرنگ والے پلک دساں
یہ منن والے جڑے ہوندے نا خدا دی قسم اینا وہم تے صحابہ نو نہیں لگا جنہ صحابہ کرام نو منن والے عاشقاں نو لگ گیا. چل میں ایک کوئی گل دسنا علی دا تعلق جس خاندان نال آیا قرآن ہی اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. صدقے 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 بھائی محمد تو مردوں میں سے کسی کا کیونکہ پیغمبر نے حضرت زید نو پاڑیا وہ ابا جی آکھن لگ پیا ابا جی آکھن لگ پیا نبی انہوں بیٹا آکھن لگ پیا نبی انہوں شادی کر دیتی انہوں دی طلاق ہو گئی اور بی بی کہنے لگی میرے نہ تسی نکاح کرو پیغمبر نے انہوں نے نکاح کر لیا عرب دیا جاہلہ روڑا پا دیتا پیغمبر نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو طلاق دعا کے تے اپنے نکاح کر لیا زینب نال. اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم جدو ہے تو پیو ہی نہیں وہ پتر کے میں ہو گیا تے وہ نوح کے میں ہو گئی. پوری دنیا تے اللہ نے پابندی لا دیتی کوئی بندہ مصطفیٰ کو باپ نہ کہے اور کوئی مصطفیٰ کسی کو بیٹا نہ کہے. جدو سارے صحابہ سے اعلان ہو گیا کہ نبی کو کوئی باپ نہ کہے تے کوئی نبی کسی نو بیٹا نہ آکھے جدو سارے جہان تے پابندی لوا لینا ادو علی دے دووے پتر میدان مبالہ چکن کے اللہ فرمایا اتھے اعلان کر اپنا نام اپنا اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے کے آ گیا. یہ مطلب ہے صحابہ 1.25 لاکھ تے پاویں 2.25 لاکھ علی نو صحابہ دے وچ کھلار کے رضی اللہ بھی آکھے نا تے کسے صحابی دا بیٹا محمد نو پہ ہو نہیں کہہ سکتا علی دے بیٹے رسول نو معاف کر. دوسرا تقوی میرے کو کنے منٹ باقی معاف کر ٹائم ختم اتنے ہو گئے 10 ایک گل اور کر لی صرف ایک کر لی. یہ جڑے پرانے شیعہ دے بچے بیٹھے نا یہ مگروں سی شیعہ ہوئے ہیں یہ سانو ماتم چ نہیں کھلون دیں نا تو ہاتھ نہیں رلتا. یہ مطلب نواں نواں بندہ ہو بھی گیا ہوئے تو بڑا بڑا چیر ہاتھ نہیں رلتا اور نواں نواں بندہ ہو بھی جائے تو بڑا بڑا چیر ہاتھ نہیں رلتا. ساڑھے پنڈ ایک میرا دوست سی وہ دا دل کیتا نعرہ مارا ربیع الاول جلسہ سی میں پڑھتا سا اہل سنت سی انہیں زندگی چ نہیں سی مارے وہ آکھنا سی نا نعرہ رسالت تو لوگ آکھنا سی کوئی یا رسول اللہ وہ آندا نعرہ رسول وہ کون کہنے آیا ہی نہ بھی آکھنا کی پھر رسول اللہ کی گل نے پہلا کر چھڑی دے گا وہ پھر میں آکھا زندہ باد مطلب کئی بار اس طرح ہو جاتا نا تربیت نہ ہوئی ہوئے تے نعرے دی جانچ بھی کیا بات ہے تھوڑی. یہ مطلب پرانے شیعہ بیٹھے ہونا معاف کرنا اسی دووے پیو پتر تے میرے پوترے اسا کرنا ہوئے ماتم تے پرا کو بکھرا ہی کرنے پہ ہمیں کو بچوں نہ کٹ چھڑے. یہ تواڈے بال آندے نے وہ تساں اج شروع کیتا ہے. اصل گل ہے کہ جی منصر مہدی جان نہیں جان ذاکر منصر مہدی صاحب وہ ایک جگہ پڑھتے سن پہ تے فرماندے نے او بندہ درود پڑھے جنوں ماں نے نادے علی پڑھ کے دودھ پلایا. میں چپ کر کے بہ رہا تھا تسی بھی پڑھو میں اماں نوں نادے علی آپ سکھائی میں کی دساں تینوں بھائی سچی گل کرنی چاہیے. دودھ میرا خیال ہے گل پہنچ یہ مطلب ہے جوڑ علی دا قبلہ کوئی نہیں لبھا. تربیت ویکھنا میں اماں میری تربیت کی تھی تو میں اماں دی تربیت کی بھی اماں میں نو پاڑے تے جے والے اماں الحمدللہ شیعہ دا اعلان پھر اماں نو میں نہ دے رہی پڑھا پھر کلم الحمدللہ یہ مطلب ہے نکلیا پھر تربیت ہر تربیت ہوندی ہے. تواڈے بچے جی وڈے نے جی مہربانی جی تواڈی تربیت ہوئی ہے تربیت دا اثر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے. علی دا پھر جوڑ کوئی نہیں خاندان بھی تے علی دا بلاندے چل تربیت ہی اج مکا دینا. جیڑا بندہ نماز پڑھ دینا گھر
अम्मा पढ़ती है अलहमदुल्ला, हमशीरा पढ़ती, दादा पढ़ता, दादी पढ़ती है। उन्होंने दे बाल जो जान ना उत्थे बाजार च तो निके निके मसले बने ने, तुहानू पता एडे एडे मसले ने, जिन्हें बड़ा मसाला नहीं देखा निके नूं कित्थे जाण। मैं बयाना ए साइज के मसाले ने, वो मेरे वास्ते तो नहीं ना, तुहाडे वास्ते भी नहीं क्यों ना, बड़ा मसाला साडे वास्ते हुंदा है। ये अंज कर मसाले एडे एडे, वो जिन्हां दे घर नमाज हुंदी है वो फिर देख के आंदे ने अम्मी मैं मसाला लैना, मैं मसाला लैना। जिन्हां दे घर सरगी उठदा ही कोई नहीं, उन्हां दा मुंडा आंदा अम्मा मैं पिस्तौल लैना, पानी वाला। मैं लोगों के मूँह से पचकारियां मारियां हैं। यदा मतलब है तरबीयत मुसला होवे ते बाल मुसला मंगते ने, तरबीयत शरारत होने बाल पिस्तौल पानी वाला मंगते ने। जट्टां दे मुंडे जदों मेले जाते होंदे सन वो ट्रैक्टर लेंदे सन, फिर एक छोटा ट्रैक्टर लेंदे सन, फिर छोटा फस जाता सी ते वड्डा अगे लांदे धागा पा के। उस तरह की जिवें दी तरबीयत है भी इस तरह ट्रैक्टर फस जाते किवें कड्डी दे है ना। साडे बाल दौड़ा लेने ज़ारे यार जड़ी शायद जिमें जिमें पसंद है। ये मैं मतलब तरबीयत मुसला होवे तो बच्चे मुसला, तरबीयत पैप्सी होवे ते पैप्सी ते जिन्ना बच्चियां दे अब्बे 10-11 बजे उठ के अखा बंद ते सराने ते हथ मार लग पे, इत्थे मेरा लैटर सी। उन्होंने होश ही सिगरट नाल आउंदी है। उन्होंने दे बच्चे फिर की करते और माचिस की तीली लैके और झूठी मुठी सिगरट पींदे ने। झूठी मुठी मुसल्ले ते आउण वाले होर हुंदे ने, झूठी मुठी सिगरट पीण वाले होर हुंदे ने। झूठी मुठी खेल खेल विच भी बच्चे नमाज पढ़ते हैं। मैं बच्चे बिल्कुल कच्छे पा के नाल खलोते वेखे, हालांकि कड़ी नमाज पे पढ़ते एवं बड़े पे पढ़ते हैं, वह पे पढ़ता है तरबीयत है ना। जेड़ी मां सवेरे उठ के आखे ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चा भी आंदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ते जेड़ी उठदी आखे मरी प्यो ओदी आवे लाश ओदे होल टोटे ओ ला इला पढ़दा। ਇਹਦਾ मतलब है फेरिया मिसाल हो गई है, थोड़े चेहरे से मुस्कुराहट आ गई। जिदी जिमें तरबियत हुई है वड्या होके उंजी होना सुना। खुदा दी कसम बंदियां दे आदत पै गई है। पुरानी दादे नूं हुक्का पा के देंदा सा, वो आंदा सी भड़का के दे, पहला पानी पूरा करदा सा छड्डण लगा हुक्के च पहला पानी पूरा करना पैंदा, भर के हुक्का थोड़ा जा पानी कढ़ के भड़काना पैंदा, पता लगता वो हिसाब होंदा है। बहुता कढ़ छड़िए फिर भी गया, थोड़ा कढ़ छड़िए तो मुंह च आ जाता पानी। खुदा दा नाम जो को हुक्का नहीं भड़काया जाता जशन उन्होंने मैं कड़ा सुना। मैं बयाना आंदा मैं पींदा नहीं, जो बाबे नूं पा के देंदा सन उदों बाबा आंदा सी मेरा साह छोटा जरा भड़का के दे, वो भड़कांदियां भड़कांदियां आदत पै गई है। ਇਹਦਾ मतलब है कईयां दी तरबियत दादा ही ऐसे सन, हाय हाय कईयां दी तरबियत नाने ऐसे सन, कईयां दी तरबियत मामे ऐसे सन। किसी नूं मामा ऐब दे गया, किसी नूं दादा ऐब दे गया, किसी नूं नाना ऐब दे दिया। याद ही तेरी विलादत ते तारा दियां, तेरी तरबियत मुहम्मद मुस्तफा ने की है, ना तेरे आने चाहे ना तेरे जाने चाहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बैठे सो बोलो